طیب بلوچ آج عدالت میں چیف جسٹس صاحب نے ایک جو بات کہی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں دونوں جماعتوں نے یہ دستخط کیے تھے کہ ہم سینٹ کے الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے، اوپن بنائیں گے، تو اس سے وہ اپنے وعدے سے وہ مکر گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات کہی. اور وہاں پر رضا ربانی صاحب بھی موجود تھے، نیر بخاری صاحب بھی موجود تھے، بیرسٹر ظفر اللہ نون لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو عدالت کس سمت آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ریسٹور کریں گے؟ دیکھیں جی، چارٹر آف ڈیموکریسی یا چیف جسٹس نے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اس کو انہوں نے اسی وجہ سے یاد کرایا کہ آپ خود، کیونکہ یہ دونوں بڑی جماعتیں بھی ہیں اور سٹیک ہولڈرز بھی ہیں اس سینٹ الیکشنز کے اندر، تو انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ آپ خود اس چیز کو مان چکے ہیں اور ایگریمنٹ کر چکے ہیں کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس میں ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے جو خفیہ طریقہ کار ہے اس کو ختم کر کے اوپن کیا جائے گا. تو وہ چیف جسٹس کا ان کو یاد دلانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ تو اس پر خود آپ کی خواہش تھی، لیکن اب اگر حکومت کی جانب سے یا صدر کی جانب سے جو ریفرنس آیا ہے تو اب آپ اس کو کیوں اپوز کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بات اس کنٹیکسٹ میں کی کہ جب ایڈوکیٹ جنرل سندھ جو ہے وہ دلائل دے رہے تھے اور ان کی یہی جو بار بار ان کے دلیل تھی کہ آرٹیکل 226 جو ہے وہ سینٹ انتخابات کو خفیہ رکھنے کا پابند بناتا ہے. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا، انہوں نے کہا کہ پھر یہ کیوں پھر گئے؟ کہنے کا مطلب یہ تھا چیف جسٹس کا کہ جو کرپٹ پریکٹسز ہوتی ہیں، جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس کی روک تھام کے لیے وقت کی ضرورت تو یہی ہے کہ جو طریقہ کار ہے انتخابات کا وہ چینج کیا جائے. اس سوال سے بہت ساری تجاویز بھی جو سپریم کورٹ میں دوران سماعت آتی رہیں، جس میں الیکٹرانک بار کوڈ جسے کہتے ہیں کہ وہ چھاپی جائے یا جو بیلٹ پیپر ہے اس کے اوپر کوئی مارک لگایا جائے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور کسی کو ایکسیس نہ ہو، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس چیز کو انشور کر سکے کہ آیا کہ کوئی ایسی جو کرپٹ پریکٹسز ہیں یا رشوت ستانی ہے یا پیسے کا جو ہیر پھیر ہے. کیونکہ اٹارنی جنرل نے بھی، آپ کو یاد ہے کہ کل اٹارنی جنرل نے بیگ سے واضح طور کے اوپر کہا روپے بیگ میں لے کے پھر رہے ہیں، اسلام آباد میں اندر موجود ہیں. یہ تو بڑی اچھا. ایک مجھے یہ بات بتائیں، الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں کہ جناب آئین کے مطابق تو سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہو سکتی. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، بہت میری آج بھی سپریم کورٹ میں بات ہوئی، آپ سے بھی میری بات ہو رہی تھی کہ الیکشن کمیشن، اگر میں اخبارات کو دیکھتا ہوں تو اس میں جو ہمارے بہت سارے دوست ان میڈیا آؤٹلیٹس میں جن کا ٹلٹ ہے نواز شریف صاحب کی طرف، آج انصار عباسی صاحب کا کالم پڑھ رہا تھا، کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن ڈٹ گیا کیونکہ اب وہ ان کی بات کر رہا ہے جو نون لیگ بات کر رہی. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جب آپ سیاسی تعیناتیاں کرتے ہیں اداروں میں، اب کمپرومائز ہوا تھا یہ الیکشن کمیشن کی جس وقت اراکین کی تشکیل ہو رہی تھی کہ بلوچستان اور سندھ کے جو اراکین تھے وہ اپوزیشن کو دے دیے گئے تھے اور چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ گورنمنٹ نے ان کے پینل سے ایک بندہ فائنل کر لیا گیا تھا. پنجاب کے بھی جو الطاف ابراہیم قریشی ریٹائرڈ جج ہیں، وہ بھی ان کے والد صاحب بہت نون مسلم لیگی تھے. تو وہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو ایفیلیشن ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے اس وقت. الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں وہ ان کی اپنی اپنی جو پارٹیز کا جو نقطہ نظر تھا اس کو لے کے وہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں. 3 دنوں سے سپریم کورٹ ہمیں یہ ججز کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن خود کوئی ایسی اسکیم دے کہ جس سے یہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں اس کو روکا جا سکے، لیکن الیکشن کمیشن ٹس سے مس نہیں ہو رہا. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کور کرتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ یہ جو اکڑاہٹ ہے الیکشن کمیشن میں، اس کی وجہ وہی پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں یا جس طرح ایک کیا سرائی کی جا رہی ہے کہ جناب اس کے پیچھے تو وہ طاقتیں ہیں جن کو در حقیقت نقصان ہوگا اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہو گئی، کیونکہ مینیپولیشن کرنے کا اختیار تو انہی کے پاس ہوتا ہے جو بااختیار ہوتے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ؟ سمیع صاحب، سب سے پہلی بات ہے ہمیں ایشو کو سمجھنا چاہیے. جو سینٹ انتخابات ہیں نا، یہ ٹوٹل سیاسی ہیں. اور آج جب سپریم کورٹ کی میں بات کرتا ہوں، جب ایڈوکیٹ جنرل سندھ چیف جسٹس کو اور ججز کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے سے پہلو طے کرے
اور اس ریفرنس کو خارج کر دے کیونکہ یہ ٹوٹل پولیٹیکل ان نیچر ہے. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ جو آئین ہے یہ بھی سیاسی ہے, یہ سیاسی دستاویزات ہیں, یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. تو اب اس کے اندر یہ ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ یہ جو انتخابات ہیں اس میں ساری سیاست ہے. لیکن جب آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی تو اس میں الیکشن کمیشن کا آپ یہ دیکھیں کہ آرٹیکل 226 کے اندر تو واضح ہے. اب الیکشن کمیشن کے بغیر ہاتھ سمیع صاحب بندھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے طور کے اوپر کچھ ایسا نہیں کر سکتا, اگرچہ سپریم کورٹ بار بار ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہے. سمجھانے کی کوشش نہیں ہے, جو سوال جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس مشیر عالم, چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار صاحب خود وہ سوال کرتے ہیں. دیکھیں نا, پروپورشنل الیکشن وہ جو اس بنیاد پر ہوتا ہے, جو پھر حفیظ پیرزادہ کی سپیچ بھی, لیکن وہ جو بھی بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے ممبران لگتا ہے ایسا بالکل گھر سے سبق پڑھ کے آئے کہ نہیں جناب یہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں. وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ سن ہی نہیں رہے, اس بات کا جواب ہی اس طرح سے نہیں دے رہے. اس میں یہ ایک چیز ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بیوروکریٹ ہیں اور ان کا یہاں پہ اتنا کچھ زیادہ تجربہ نہیں, لیکن پھر جو ممبران ہیں ان سے جب وہ رائے لیتے ہیں تو ان کو یہ رائے دی گئی ہے جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے سپریم کورٹ میں واضح طور پر. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ جو رائے ممبران جو کوئی پیپلز پارٹی کا نومینی ہے, JUIF کا نومینی ہے, نون لیگ کا نومینی ہے, وہ انہی کی پالیسیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں نا. صاف ظاہر ہے کہ جنہوں نے اپوائنٹ کیا, جنہوں نے ان کو اپوائنٹمنٹ کرائی, تو صاف ظاہر انہوں نے ان کے مفادات کا ہی تحفظ کرنا ہے. اگر پیپلز پارٹی نے جو نام دیا وہ فائنل ہوا, جو باقی جماعتوں نے نام دیا اور وہی فائنل ہوئے, جیسے کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا PMLN کا جو ممبر ہیں جو انہوں نے اپوائنٹ کرایا, تو صاف ظاہر انہوں نے اپنی پارٹی یا جن سے ان کی ایفیلیشن ہے انہوں نے ان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. تو اسی وجہ سے اب چیف الیکشن کمشنر اپنے طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے, ان کو جو بریف کیا جاتا ہے وہ یا کہ عدالت میں جو ہے وہ بتاتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو یہ ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ڈٹ گیا, تو وہ یہی ہے کہ وہ جو سیاسی طور کے اوپر تعیناتی ہیں ان کا ایک عنصر بڑا یہ سوال نہیں پیدا ہوا. یہ تو چلیں ایک ہو رہی ہے پروسیڈنگ, لیکن جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں, میں وہاں پر بیٹھا ہوں, دیکھا ہوں, میں نے سنا ہے, تو بار بار یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا. کل بھی میں راجہ عامر عباس سے یہ بات کر رہا تھا کہ پولیٹیکل جو اپوائنٹمنٹس ہیں, یا تو وہ لوگ پھر دے شوڈ رائز ابو دیئر پولیٹیکل ایفیلیشنز اینڈ دیئر پولیٹیکل انٹرسٹس اینڈ دے شوڈ ایکٹ ایز این انسٹیٹیوشن, تو پھر تو اس ملک کی ترقی ہی ترقی ہے. لیکن اگر وہ انہی معاملات پر وہیں پر کھڑے سٹک ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے مفادات کو آگے لے کے چلیں گے, تو پھر ادارے تو نہیں بن سکیں گے. شہباز بالکل صحیح, آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ اگر مفادات کی ہی وہ جنگ ہوگی تو واقعی ادارے تو اسٹرانگ نہیں ہوں گے. وہ جو بات آپ نے پروسیڈنگ والی کہی ہے, اب وہ 3-4 روز سے الیکشن کمیشن ایک ہی موقف سپریم کورٹ میں رکھ رہا ہے, اور چیف جسٹس صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں آپ چاہے ووٹنگ خفیہ رکھیں لیکن آپ یہ ذمہ داری تو لیں, اگر ووٹ چوری ہوگا تو اس کی آپ ذمہ دار ہوں گے. آج کل انہیں پروسیڈنگ میں ایک بڑی پیاری بات کی, خبروں میں جو چل رہی تھی, انہوں نے کہا کہ اگر جس کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں اس سے زیادہ کسی کو ملی تو الیکشن کمیشن ذمہ دار ہوگا. یہ جینون بات ہے. سپریم کورٹ کے جو بینچ جو بھی فیصلہ دے وہ اوپن بیلٹنگ, لیکن سپریم کورٹ ایک رائے ہموار کر رہی ہے. سپریم کورٹ یہ چاہ رہی ہے کہ جس طرح اب جو 2 بڑی سیاسی جماعتوں کا موقف ہے کہ ہم اوپن ووٹنگ کی مخالفت کریں گے, یعنی کھلم کھلا انہوں نے کہہ دیا ہم اوپن ووٹنگ نہیں ہونے دیں گے. شاید ان کو خطرہ ہے کہ اوپن ووٹنگ ہوئی تو ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان سے بے وفائی نہ کر جائیں. اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ چاہے تو کوئی کوئی راستہ اختیار کر لیں, چاہے آپ ساری جماعتوں کو بلا کے ہمیں کچھ یقین دہانی کروائیں, لیکن اب یہ کہہ دینا سپریم کورٹ کے اندر کہ ہم نے جو خفیہ ووٹنگ ہوگی وہ تا حیات خفیہ رہے گی, ہم کسی کو دکھا بھی نہیں سکتے, یعنی کورٹ کو بھی نہیں دکھا سکتے, تو یہ تو سر اداروں کو کمزور کرنا ہوا نا. یہ تو پھر وہ ٹوٹلی وہ جو کل اٹارنی جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ جو پیسوں کے لوگ نوٹوں کے بیگ لے کے بھرے ہوں, تو بالکل درست بات ہے. پھر تو پیسہ چل رہا ہے, پھر تو یہ الیکشن تو نہ ہوا نا. یہ تو سیدھی پھر آپ کہہ لیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بارگیننگ اور وہ لگا لے, اور بالکل ایسا.